آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ناقابل یقین سفر کی، ایک ایسی کہانی کی جو سلطنتوں، عقیدوں اور قسمت کے اتار چڑھاؤ سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ داستان ہے حق کے ایک متلاشی کی، حضرت سلمان فارسی کی۔ چلیں کہانی کو ذرا بیچ سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، مدینہ کی ایک گلی ہے اور ایک آدمی بڑے احتیاط سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ شخص بس کسی طرح ان کے قریب ہونے کی کوشش میں ہے۔ آخر یہ پراسرار شخص تھا کون؟ اور اس کی اس بے چینی، اس جستجو کے پیچھے کون سی ایسی سچائی تھی جسے وہ اتنی شدت سے ڈھونڈ رہا تھا؟ یہی سوال اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ تو بھائی، یہ جاننے کے لیے کہ یہ شخص کون تھا، ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، فارس کی سلطنت میں، جہاں سے یہ سارا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تھے سلمان، ایک بہت بڑے امیر سردار کے بیٹے جو ایک شہزادے جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا کام تھا مقدس آگ کی دیکھ بھال کرنا، جو ان کے زردشتی مذہب میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ لیکن اس ساری شان و شوکت اور آسائش کے باوجود ان کے دل میں ایک خالی پن تھا، ایک ایسی پیاس تھی جو کسی چیز سے بجھ نہیں رہی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن ان کا گزر ایک گرجا گھر کے پاس سے ہوا، جہاں انہوں نے عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا، اور ان کا طریقہ انہیں اتنا حقیقی، اتنا پراثر لگا کہ انہوں نے خفیہ طور پر عیسائیت قبول کر لی۔ اور جب ان کے والد کو یہ بات پتہ چلی تو وہ اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے سلمان کو گھر میں زنجیروں سے جکڑ دیا۔ لیکن سچائی کی لگن ایسی تھی کہ سلمان کسی طرح ان زنجیروں سے آزاد ہوئے اور اپنا گھر، اپنی سلطنت، سب کچھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نکل پڑے۔ یہاں سے ان کی زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوتا ہے۔ علم کی تلاش میں دہائیوں پر محیط ایک لمبا سفر پورے مشرق وسطی میں۔ وہ فارس چھوڑ کر پہنچے رومی سلطنت، تاکہ عیسائیت کا اصل علم سیکھ سکیں۔ ان کا پہلا استاد بدقسمتی سے ایک لالچی آدمی نکلا، جو خیرات کے نام پر اپنے خزانے بھرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد سلمان نے سب کے سامنے اس کی حقیقت کھول دی، لیکن اس کے بعد انہیں اچھے اور نیک علماء ملتے گئے، جو انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، شام سے عراق اور پھر ترکی تک علم کی تلاش میں بھیجتے رہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ جن اساتذہ سے وہ سیکھ رہے تھے وہ نستوری عیسائی تھے۔ یہ اس وقت کے مرکزی عیسائی عقائد سے الگ سوچ رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں، بلکہ خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر اور انسان ہیں۔ یہ عقیدہ آپ دیکھیں توحید پر مبنی تھا اور حیران انگیز طور پر اسلام کے بنیادی عقیدے سے کتنا قریب تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ سلمان کو ان کی آخری منزل کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بالکل صحیح لوگ تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے ان کے سفر کو ایک صاف، واضح منزل دے دی۔ ان کے آخری استاد نے اپنے مرتے وقت ان سے کہا، اب دنیا میں ہمارے مذہب کا کوئی حقیقی عالم باقی نہیں رہا، لیکن ایک نئے پیغمبر کے آنے کا وقت قریب ہے۔ وہ عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوں گے اور وہ حضرت ابراہیم کے خالص دین پر ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں، اس استاد نے انہیں اس آنے والے نبی کی 3 پکی نشانیاں بھی بتائیں۔ پہلی یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری وہ ذاتی تحفہ قبول کر لیں گے، اور تیسری ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اور اس جگہ کی پہچان کیا بتائی کہ وہ کھجوروں کی سرزمین ہوگی جو 2 آتش فشانی پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہوگی۔ بس یہ سنتے ہی سلمان نے اپنا سارا سامان باندھا اور عرب کی طرف جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے۔ اب آتا ہے کہانی کا کلائمیکس، وہ لمحہ جب سلمان کی دہائیوں لمبی تلاش آخرکار ختم ہونے والی تھی۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں، جن عرب قافلے والوں پر بھروسہ کر کے وہ سفر کر رہے تھے، انہوں نے ہی دھوکہ دیا اور انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ مگر جس یہودی نے انہیں خریدا، وہ انہیں کہاں لے آیا؟ مدینہ، وہ شہر جو کھجوروں سے بھرا تھا اور 2 آتش فشانی پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ تو جب پیغمبر اسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، سلمان نے فوراً ان نشانیوں کو پرکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے وہ کچھ کھجوریں لے کر گئے اور کہا یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے صحابہ کو دے دی، لیکن خود ایک بھی نہیں کھائی۔ پہلی نشانی پوری ہوئی۔ اگلی بار وہ پھر کھجوریں لے کر گئے اور کہا یہ تحفہ ہے۔ اس بار آپ نے خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی کھلائیں۔ دوسری نشانی بھی پوری۔ اب رہ گئی تھی آخری نشانی،
ایک جنازے کے موقع پر وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، بس کسی طرح مہر نبوت دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ارادہ سمجھ گئے اور اپنی چادر ہٹا دی۔ سلمان نے وہی نشان دیکھا جس کے بارے میں ان کے استاد نے بتایا تھا، اور یہ دیکھتے ہی وہ رو پڑے۔ ان کی تلاش پوری ہو چکی تھی۔ تو سچائی تو مل گئی تھی، دہائیوں کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ لیکن سلمان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہاں سے ان کی زندگی کا سب سے شاندار باب شروع ہوتا ہے۔ اسلام قبول تو کر لیا، لیکن سلمان اب بھی غلام تھے، اور ان کی آزادی کی قیمت وہ تو ناقابل یقین تھی۔ ان کے مالک نے پہلی شرط رکھی کہ 300 کھجور کے نئے درخت لگاؤ اور تب تک ان کی دیکھ بھال کرو جب تک وہ پھل نہ دینے لگے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، دوسری شرط اس سے بھی کڑی تھی، 40 اوقیہ سونا ادا کرنا، جو آج کے حساب سے کروڑوں روپے کی مالیت بنتی ہے۔ ظاہر ہے ایک غلام کے لیے یہ قیمت دینا ناممکن تھا، لیکن ایک امت کے لیے نہیں۔ تمام صحابہ نے مل کر 300 پودے جمع کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ادائیگی میں معجزانہ طور پر مدد کی، اور اس طرح سلمان کو آزاد کرا لیا گیا۔ اور پھر انہیں وہ مقام ملا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب مدینے کے انصار اور مکہ کے مہاجرین دونوں نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، سلمان نہ انصار سے ہے اور نہ مہاجرین سے، بلکہ سلمان ہمارے اہل بیت یعنی میرے خاندان کا حصہ ہے۔ آزادی کے بعد سلمان کی ذہانت اور تجربے نے تو جیسے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ جب 10,000 کی فوج نے مدینہ کا محاصرہ کیا تو یہ سلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے فارسی جنگی تجربے کی بنیاد پر شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ ایک ایسی حکمت عملی جس نے مدینہ کو یقینی شکست سے بچا لیا۔ وہ صرف ایک فوجی حکمت عملی کے ماہر نہیں تھے، بلکہ ایک قریبی مشیر، قرآن کے پہلے فارسی مترجم، اور بالآخر اسی فارس کی فوج کے سپہ سالار اور گورنر بنے جس سلطنت کو وہ کبھی چھوڑ کر بھاگے تھے۔ ذرا ان کے سفر کا پیمانہ تو دیکھیں، کہاں ایک آگ کی پوجا کرنے والا فارسی شہزادہ اور کہاں اسلامی فوج کا سپہ سالار اور پیغمبر کے خاندان کا حصہ۔ ایک شخص جسے اس کے اپنے باپ نے زنجیروں میں جکڑا تھا، وہ اپنی سابقہ سلطنت کا گورنر بنا۔ لیکن اتنی طاقت، اتنا اختیار ملنے کے بعد بھی وہ کیسے تھے؟ گورنر کی حیثیت سے وہ اپنی 5,000 سونے کے سکوں کی پوری تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، اور ان کا اپنا کوئی گھر تک نہیں تھا۔ وہ آخری سانس تک سادگی اور عاجزی کا پیکر رہے۔ سلمان فارسی کی کہانی صرف ایک شخص کی تاریخ نہیں ہے، یہ اس انسانی جذبے کی کہانی ہے جو سچائی کی پیاس میں سلطنتوں، زنجیروں اور قسمت کے ہر امتحان سے گزر سکتا ہے۔ ان کی زندگی ہم سب سے ایک سوال پوچھتی ہے، حق کو پانے کے لیے ایک انسان اپنی ذات کی حدود سے کتنا آگے جا سکتا ہے؟